بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست تحسین انور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرا سیالکوٹ یوٹیوب چینل سے۔ دوستو، آج ہم چودھری شاکر بازپوریا کے ڈیرے پہ موجود ہیں۔ چودھری شاکر بازپوریا امیدوار برائے ایم ایل اے ہیں جو اپنی سیاست کا آغاز نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، چودھری شاکر بازپوریا کا لائف سٹائل، یہ شاہانہ لائف سٹائل، مہنگی ترین گاڑیوں کے شوقین، مہنگے ترین گھوڑوں کے شوقین، ہارس رائڈنگ کے اتنے شوقین ہیں کہ گھر میں ہی مہنگے ترین گھوڑے پال رکھے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری شاکر بازپوریا سے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ مہنگے ترین گھوڑے، یہ مہنگی ترین گاڑیاں، یہ کیسے شوق پیدا ہوا۔ جی الحمدللہ، یہ شوق مجھے بچپن سے ہے اور ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہم نے تا قیامت ہے رکھ دی، اور میرا ایمان ہے اس چیز پہ الحمدللہ کہ میں بچپن سے گھوڑے پا رہا ہوں، بچپن سے مجھے اس چیز کا شوق ہے اور اس میں بالکل برکت ہے۔ اور میں السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید الفطر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ تو سب ہمیں یہ بتائیے گا، آپ کا نام چودھری شاکر بازپوریا ہے، چودھری شاکر بازپوریا کہلانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ نام کس وجہ سے آپ کو پکارا جاتا ہے، کیا وجہ ہے یہ؟ جی میرا جو ریئل نیم ہے، جو آئی ڈی نیم جسے کہتے ہیں، وہ شاکر چودھری ہے، جو میرے والدین نے رکھا الحمدللہ۔ بڑا پیارا نام ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ لیکن جب میں بڑا ہوا، اسکول لیول سے بعد میں جب نکلا، تو جب ہم سٹی میں گئے تو اکثر دوست پوچھتے تھے کہ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے، کس سائڈ پہ آپ رہتے ہیں، تو ہم بازپور کہتے تھے۔ لیکن ہر بندے کو بڑی تفصیل سے بتانا پڑتا تھا کہ چپرار روڈ ہے، آگے سے دائیں جائیں، وہاں سے بائیں جائیں، پھر سیدھے جائیں، پھر جناب گاؤں آئے گا بازپور۔ تو میرے ماشاءاللہ دوستوں نے، ان کی محبت نے میرا نام جناب بازپوریا رکھ دیا، کیونکہ میرے گاؤں کا نام بازپور تھا، تو وہ مجھے بازپوریا کہہ کے بلاتے تھے۔ پھر لکھنا شروع کر دیا، تو الحمدللہ مجھے بھی فخر ہے اس چیز پہ کہ میرے نام سے میرے گاؤں کا نام منسلک ہے، تو میرے لیے جناب یہ بڑی قابل اعزاز بات ہے الحمدللہ۔ تو بازپوریا صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا، سیاست میں آنے کا کیسے آپ کا دل کیا؟ مطلب کیا ایسی وجہ بنی آپ نے سیاست میں قدم رکھا؟ اور سب سے مین، آپ ماشاءاللہ ایک نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، تو اب کیسے آپ نے سیاست کو جوائن کیا، کیسے آپ نے اس فیلڈ میں یہ قدم رکھا؟ جی الحمدللہ، میرا گھرانہ شروع سے سوشل گھرانہ ہے، میرا تعلق ایک مڈل فیملی سے ہے، اور ہمیشہ ہم نے جو ہمارے دوست، جو ہمارے عزیز و اقارب جو اس اہل نہیں ہیں، جو اپنی ضروریات نہیں پوری کر سکتے، ان کے ساتھ تعاون کیا، دوستوں کے ساتھ، محلے میں، رشتہ داروں میں، گاؤں سے الگ بھی۔ تو میرے اندر یہ بچپن سے جذبہ ہے کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں۔ تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ ہم سیاست میں آ کے خدمت خلق کریں، اور انشاءاللہ میرا سیاست میں آنا سب سے پہلے غریبوں کی آواز بننا، مظلوموں کا ساتھی بننا، اور جو کمزور ہیں ان کا دوست بننا ہے۔ بازپوریا صاحب، ہمیں یہ بتائیے، اس سے پہلے کیا کبھی الیکشن میں حصہ لیا؟ اور آپ نے سیاست میں انٹری ایم ایل اے سے ہی کیوں کی؟ اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے مہاجرین کی کیا خدمت کریں؟ جی الحمدللہ کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا یہ پہلا الیکشن ہے،
پہلی دفعہ میں نے حصہ لیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ننیال مہاجرین، میرا دادیال جو ہے مہاجرین، میرے سسرال مہاجرین. اور اس کے پیچھے ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ ہمارا جو یعنی کہ قبیلہ تھا وہ تقریباً سب لوگ ہمارے شہید ہو گئے. میرے دادا واحد خاندان کے افراد تھے جو پاکستان میں آئے. میرے والد کے 9 بہن بھائی جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، جب پاکستان کو آزاد ریاست کا وجود ملا، تب انہیں قربانیاں دینی پڑی، وہ شہید ہوئے. تو الحمدللہ وہ جذبہ آج بھی میرے دل میں آباد ہے. میں اس نعرے کو بلند کرنا چاہتا ہوں، ان مظلوموں کے خون کو انشاءاللہ ہمیشہ ہم رائیگاں نہ جانے دیں گے، نہ بھولے ہیں. اس نعرے کے توسط سے آج بھی میرے دل میں وہ ذہن زندہ ہے. تو ان مظلوموں بھائیوں کی وجہ سے جناب میں سیاست میں آیا اور MLA کے الیکشن کا آغاز کیا. اللہ پاک آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. تو شاکر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، آپ نے کس پارٹی کے ٹکٹ سے، کس پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا آغاز کرنا ہے؟ کیا آپ جس پارٹی سے اپنی امیدیں رکھتے ہیں، اگر اس پارٹی سے آپ کو ٹکٹ نہ بھی ملا تو کیا پھر بھی آپ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ جی الحمدللہ کہ باپ دادا سے ایک ہی پارٹی سنی ہے اور ایک ہی دیکھی ہے جس نے ہمیشہ ملک اور قوم کی خدمت کی ہے، جس کا نام پاکستان مسلم لیگ ہے. میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ سے ہی انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اسی پلیٹ فارم سے لڑیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے حلقے میں اکثر عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ کے تعلق مسلم لیگ نون کے اچھے عہدیداران سے ہیں، تو آپ کو ٹکٹ دینے کے زیادہ چانسز ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ جو قائدین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہر بندے کا ورق دیکھ رہے ہیں. میں نے سیالکوٹ میں نہیں یا NA 72 میں نہیں، میں نے سیالکوٹ ڈویژن میں کام کیا، گجرانوالہ ڈویژن میں کام کیا. اس کے بعد میں نے لاہور میں جا کے الیکشن کمپینیں کی ہیں. جب کلثوم نواز صاحب کا الیکشن تھا تو الحمدللہ میں بھرپور ریلی کے ساتھ شرکت کی تھی، ادھر اچھا ورک کیا تھا اور الیکشن لڑا تھا ان کے ساتھ. اس کے بعد NA 75 میں بھی الحمدللہ یعنی کہ شانہ بہ شانہ رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ سے ہی ہماری جو ہے نا وابستگی ہے، تو قائدین بھی اس چیز کو سراہتے ہیں. تو ان کی محبت ہے جناب، ان کی شفقت ہے. بالکل جی. شاکر صاحب، آپ کو اکثر لوگوں کے دکھ میں سکھ میں شریک آپ کو صفحے اول میں دیکھا جاتا ہے. لوگوں کے دکھ بانٹنا، لوگوں کے ساتھ دکھ درد بانٹنا، یہ کیسا لگتا ہے؟ کیا یہ آپ شوق سمجھ کے کرتے ہیں یا پھر سیاست کا ایک حصہ ہے؟ جی میں یہ بات تو مناسب نہیں تھی بتانی. کل عید کا دن تھا، عید کا تہوار تھا، ہمارے سب مسلمان بہن بھائیوں نے عید منائی. تو آپ نے دیکھا ہوگا ممکن میں نے اپنی کسی پوسٹ پہ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ یا فیس بک وغیرہ پہ عید مبارک کی پوسٹ نہیں لائی. میرے دل میں ان فلسطینیوں کی آہیں، آوازیں میرے دماغ میں گونجتی رہی ہیں، کشمیری ماؤں کی آوازیں میرے دماغ میں گونجتی رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس نعرے کے لیے جنگ یہ لڑ رہے ہیں، اسی لیے ہم جناب اس پلیٹ فارم پہ ہیں. ان کی وجہ سے میں آپ کو جواب نہیں دے سکا عید مبارک کا. نوم بھائیوں کا درد ہے، ٹھیک ہے، جن کی رسائی نہیں ہے. جو میرا تعلق الحمدللہ ایک مڈل فیملی سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، تو جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کی کہیں سنوائی نہیں ہے. تو میں ان کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، ان کا بھائی بننا چاہتا ہوں، ان کا زیر بازو بننا چاہتا ہوں، ان کی آواز بننا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اس لیے ہم جناب اس طرف نکلے ہیں، اللہ ہمیں کامیابی دے گا. یہ گا جو ادھر ہمارے مقامی مہاجرین ہیں، آپ کس طرح ان کی آواز بنیں گے، کس طرح ان کی آواز کو بلند کریں گے؟ جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ 1987 سے لے کے آج تک پہلے ہمارا جو تعلیمی معیار تھا، جو مہاجرین کا کوٹا تھا، وہ 30 سے 35 تک تھا، جسے کم کرتے کرتے 19 تک لے آئے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے موقع دیا تو جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں اس کا ایک بالکل اسپیشل نظام بنایا جائے. جو ہمارے ادھر صحت کے ادارے ہیں ان میں مہاجرین کا ایک علیحدہ سے نظام بنایا جائے. شاکر صاحب، ہمیں یہ بتائیے، جو مہاجرین کا نوکریوں کے بارے میں بہت ہی ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے. جس کوٹے میں مہاجرین کی بہت سی کم سیٹیں ہیں اور بعض دفعہ تو لوگوں کو نوکریاں ملتی ہی نہیں. آپ اس کے بارے میں نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کیا کرنا چاہیں گے؟ جی میں تسین صاحب آپ کے توسط سے اپنے جو میرے نوجوان بھائی ہیں، جو ہمارے مہاجرین بھائی ہیں،
ان کے لیے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے ماشاءاللہ جو جوان ہیں، جو جوان بہنیں ہیں، انہوں نے اچھی تعلیم، میرٹ پہ تعلیم حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے کوئی تعلیمی نظام کے بعد کوئی ہوتا ہے کوئی اسپیشل، کوئی نوکریوں کا کوٹا تو کوئی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. بلکہ جو مہاجرین ہیں وہ کشمیر میں بھی مہاجرین کہلاتے ہیں، پاکستان میں بھی مہاجرین کہلاتے ہیں. اگر ہم مظفر آباد جاتے ہیں تو ہمیں ادھر بھی مقامی نہیں کہا جاتا، ہمیں مہاجرین کہا جاتا ہے. اور جب پاکستان میں آتے ہیں تو ادھر بھی ہمیں مقامی نہیں کہا جاتا، مہاجرین کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے، ٹھیک ہے، جو اس وقت ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ہے. میں نے پہلے بھی بات کی ہے انشاءاللہ کافی دوستوں سے. اللہ نے اگر موقع دیا تو سب سے پہلے ہم تعلیم پہ، اور جو ہمارے فارغ بہن بھائی گھروں میں بیٹھے ہیں ان کی نوکریوں پہ انشاءاللہ ورک کریں گے. چودھری شاکر باز پوریا صاحب جو امیدوار برائے MLA ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، تو ہماری یہی دعا ہے اللہ پاک ان کو ان کے نیک ارادوں میں کامیاب کرے. یہ تھی دوستوں آج کی ہماری انٹرسٹنگ سی ویڈیو. امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل میرا سیالکوٹ کو ضرور سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.